گھرانہ میرے حضور کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انا اشرف الناس حسبا ولا فخرا واکرم الناس قدرا ولا فخر۔ میں حسب و نسب میں سب لوگوں سے زیادہ عزت والا ہوں مگر فخر نہیں، اور میں قدر و منزلت میں سب لوگوں سے زیادہ ہوں لیکن فخر نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا۔ میں ہی ان سب میں اچھی ذات والا اور اچھے خاندان والا ہوں۔ ان دونوں فرامین میں زبان اقدس سے عالی و رفیع خاندان مبارک سے ہونے کا بیان ہے۔ یہی وصف اقدس مزید تفصیل کے ساتھ ایک روایت میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک نے مخلوق کو بنانے کے بعد دو فریق کیا، مجھے بہترین فریق میں رکھا، پھر ان کے قبیلے جدا کیے، مجھے سب سے بہتر قبیلے میں رکھا، پھر قبیلوں میں خاندان بنائے، مجھے سب سے بہتر خاندان میں رکھا، بس تم میں سب سے بہتر قبیلے اور بہتر گھر والا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم قال وهو يرفع القواعد في البيت ربنا وبعث فيهم رسولا منهم۔ میں اپنے والد حضرت ابراہیم کی دعا ہوں جو انہوں نے بنائے کعبہ کو بلند کرتے وقت مانگی، اے ہمارے رب انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیج۔ اللہ کے پیارے نبی جناب خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو اس دوران کچھ دعائیں مانگی تھیں جو قرآن میں موجود ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے کہ اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا، اے ہمارے رب اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والے اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان، اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ اللہ کریم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مکہ پاک میں اہل مکہ میں سے سب سے اعلیٰ خاندان میں پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور آپ نے ان پر قرآن پاک کی آیات تلاوت فرمائی، انہیں کتاب و حکمت اور خوب دانش مندی سکھائی اور کفر و شرک کی نجاستوں سے نکال کر پاک کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا دعوت ابراہیم وکان آخر من بشر بی عیسی بن مریم، یعنی میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور جس نبی نے میری بشارت دی ان میں سب سے آخر میں بشارت دینے والے عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، انا دعوت ابراہیم و بشرا عیسی و رؤیا التی رأت، یعنی میں ہی حضرت ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا۔ ان دونوں فرامین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت و خوشخبری کی جانب اشارہ ہے جو انہوں نے آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنی امت کو دی۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوا اور اس رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ دوسرے فرمانے عالم رؤیا التی رأت کے الفاظ اس حقیقت کی جانب اشارہ کر رہے ہیں جو والدہ ماجدہ خام میں پہلے ہی ملاحظہ فرما چکی تھی۔ نیز جب آپ کی ولادت ہوئی تو ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس سے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یہ دراصل اس جانب اشارہ تھا کہ اے آمنہ تیرا یہ فرزند اس قدر رفیع الشان ہے کہ ایک دن ان محلات میں بھی اسی کا نام گونجے گا۔